اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 655 سے لے کر 659 تک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 655۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی سلیمہ، تم اپنے قدموں کو شمار کیوں نہیں کرتے؟ مجاہد کہتے ہیں جو لوگ اپنے اعمال کو آگے بھیجتے ہیں تو ہم ان کو لکھ لیتے ہیں، اور جو اعمال تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ۔ حدیث ہو گئی ہے یہاں پر مکمل۔ حضرات محترم توجہ کر لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیمہ سے کو مخاطب کر کے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ یہ بنو سلیمہ جو ہے خزرج کی ایک شاخ ہے۔ مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے، دو یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، دو مسلمانوں کے تھے۔ اوس اور خزرج جو تھے یہ مسلمانوں کے دو بڑے قبیلے تھے۔ تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے قدموں کو شمار کیوں نہیں کرتے ہو؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا اگلی حدیث میں معلوم ہو رہا ہے۔ میں بار بار ایک اصول آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جس طرح قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفصیل بیان کرتی ہیں، اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، اور احادیث کا شان ورود ہوتا ہے، اسی طرح بعض احادیث کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہی روایت اب اس کی وضاحت دیکھو کس طرح ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے مدینے کو خالی کر کے دور چلے گئے تھے اور وہاں رہنے لگے۔ جب وہاں رہنے لگے انہوں نے دیکھا کہ مدینے کا علاقہ تو خالی ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے گھروں کو فروخت کر کے بیچ کے مدینے کے قریب آ جائیں، مسجد نبوی کے۔ اب ان کی نیت کتنی اچھی تھی، کتنی پیاری تھی کہ مسجد کے قریب گھر ہوگا تو نماز با جماعت ادا ہو سکے گی، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی، آپ کے فرامین بھی سنوں گا اور آپ کے صحبت میں بھی رہیں گے۔ یہ تمام نیتیں ان کی تھی اچھی۔ حضور کو اطلاع ملی کہ وہ اپنا مکان بیچ کر یہاں آنا چاہتے، حضور نے فرمایا تم وہیں رہو۔ کیا فرمایا؟ تم وہیں رہو، اس لیے کہ جتنے قدم تمہارے دور سے مسجد تک آئیں گے اللہ کے نزدیک تمہارے قدموں کو شمار کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جب بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اسے ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف اور ایک درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اب جتنے قدم اڑتے رہیں گے آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نمازی کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ معاف ہو رہے ہیں ہر قدم پہ۔ جانتے ہیں نا، ہم تو قدم قدم پر ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، بھول، نسیان، جان بوجھ کے یہ ویسے بھی ہوتی ہیں، تو اللہ نے دیکھیں اس کے متبادل کیا رکھا ہے، اے میرے بندے تو مسجد کی طرف آ، جتنے قدم تیرے اڑتے جائیں گے میں خالق کائنات ہو کے تیرے ہر قدم پہ تیرے گناہوں کو معاف فرماتا جاؤں گا، پھر ساتھ ساتھ نیکی بھی ملے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم وہیں رہو، اس لیے کہ تمہارے قدم جو ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 556 میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ انس بن مالک نے فرمایا تم وہیں رہو اور تمہارے قدم جو ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 657 میں بھی وہی بات موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک نماز فجر اور ایک نماز عشاء۔ اور پھر اگلے باس میں وہی بات بیان ہو رہی ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز کے لیے کسی کو مقرر کر دوں، پھر اقامت کہی جائے، کوئی نماز پڑھائے اور میں آگ کی لکڑیاں لے کر جلا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو اذان کی آواز سننے کے بعد مسجدوں میں نہیں آتے۔
اسی طرح مالک بن حویرث کی جو روایت ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، حدیث نمبر 658 میں موجود ہے، فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی نماز پڑھائے، اذان دے پھر وہ نماز پڑھائے، اور جب تمہیں بہتر ہو وہ اس کو امامت کرائے۔ حدیث نمبر 259 جو ہے اس کو بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے تم میں سے ایک کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تم میں سے ایک کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھ کر اپنی نماز کی جگہ میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اب نماز بھی پڑھ لی اور نماز کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے تو فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ ایک دعا اور کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے کس کے لیے؟ نمازی کے لیے۔ اب نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کے اس نے سوچا تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں، اب کو درود شریف پڑھ لوں، استغفار پڑھ لوں، کوئی ذکر اللہ کر لوں۔ اب وہ جو بیٹھا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما۔ اور فرشتہ جو دعا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اب یہ بھی نکتہ سمجھ لیجئے، فرشتوں کا کوئی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے وہی کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نمازی کے لیے دعا جو فرشتہ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور جس کے حق میں فرشتہ دعا کرے بتائیے وہ دعا رد ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ میں دعا کروں قبول ہو نہ ہو، کوئی اور دعا قبول کرے، دعا کرے قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتہ جو دعا کر رہا ہے وہ دعا فرشتے کی رب کی بارگاہ مقبول ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کا شمار ایسا ہی جیسے نماز میں ہی ہے، نماز پڑھ کے بھی پڑھ لی، بیٹھنے کا شمار ایسا ہی جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جب تک کہ اپنے گھر کو نہ لوٹ جائے، جب تک اپنے گھر کو نہ لوٹ جائے۔ دیکھیں کتنی فضیلت کی بات آ رہی ہے۔ اگر ہم اس نماز کو بجماعت ادا کرتے رہیں گے تو وہ تمام نماز کی فضیلتیں ہمیں انشاءاللہ عزیز حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔